اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، حسنین سرفراز ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اسلام اور سائنس کے ساتھ۔ آج ہم بات کریں گے سورہ لہب کی، جس کو سورہ مسد بھی کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے میں تھوڑا سا ریکیپ دے دوں آپ کو۔ لاسٹ میں نے بات کی تھی سورہ اخلاص کی۔ میں کیوں ریکیپ دینا چاہ رہا ہوں؟ کیونکہ میں اس کو کنیکٹ کروں گا سورہ لہب سے۔ ہم نے لاسٹ بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کتنی ضروری ہے، صرف ایک اللہ کو ماننا ہے۔ جو کفار تھے ان میں کہیں نہ کہیں توحید کا کانسیپٹ تو تھا، لیکن وہ ساتھ اپنے چھوٹے چھوٹے الہ بھی بنا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اس وجہ سے یہ پرابلم تھی کہ آپ نے اگر اللہ کو ماننا ہے تو پھر ایک ماننا ہے۔ اسی کا اعلان رسول اللہ نے کیا تھا، جس میں پھر بہت سے لوگ ان کے خلاف ہو گئے تھے۔ ان میں ایک جو تھے وہ ان کے اپنے سگے چچا تھے، جن کا نام تھا ابو لہب۔ ابو لہب تو ان کی کنیت ہے، جس کو بعد میں کہا جاتا ہے، جس طرح ابو جہل ہے تو یہ بھی ابو جہل کا اصل نام تو نہیں تھا، یہ تو بعد میں رکھا گیا کہ جاہلوں کا باپ، یعنی کہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی ایمان نہیں لائے۔ اس طرح ابو لہب بھی جو ہے وہ بھی بعد میں نام پڑا ہے، اصل نام ان کا کچھ اور تھا۔ لہب سے مراد ہوتا ہے آگ، آتش، یعنی کہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ کہ جس سے کوئی بچ نہ سکے، تو اسے ابو لہب کہا جاتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پہلے سے پریڈکٹ کر دیا تھا، قرآن میں آ گیا تھا کہ یہ آگ میں جائے گا، لیکن اس کے 10 سال تک یہ زندہ رہے اور انہوں نے توبہ نہیں کی، تو اس وجہ سے ان کو ابو لہب کہا جاتا ہے۔ کہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ قرآن مجید میں آ چکا ہے کہ ان کے خلاف آگ جو ہے ان کا انتظار کر رہی ہے، لیکن اس سے باز نہیں آ سکے، کیونکہ اللہ نے دل پہ مہر لگا دی تھی اور اپنی بدگمانیوں میں اور نافرمانیوں میں اس حد تک ڈوب چکے تھے کہ اس کے بعد بھی وہ ایمان نہ لائے۔ تو سورہ اخلاص کے اندر جو ہم نے ایک بات کی تھی وہ یہ تھی کہ توحید کتنی ضروری ہے۔ میں نے اس کو میتھمیٹیکلی بھی پروف کیا تھا کہ جیسے آپ دیکھیں، ان پٹ از ایکول ٹو آؤٹ پٹ ہم کہتے ہیں، لیفٹ ہینڈ سائڈ از ایکول ٹو رائٹ ہینڈ سائڈ۔ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ اگر ایک ایکویشن سالو ہو رہی ہے تو لیفٹ کے اوپر کوئی ایسی انٹیٹیز ہوتی ہیں جو اس کو سالو کرتی ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف تو ایکویشن جو ہو وہ ڈیفینیٹ ہو، دوسری طرف کنٹینیوس ہو۔ مثال کے طور پہ انگریز کہتے ہیں کہ بھئی، یا کفار جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا تو اللہ کو کس نے بنایا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کو کسی نے نہیں بنایا، لیکن اس کو میتھمیٹیکلی ہم نے ایسے پروف کیا تھا۔ مان لیتے ہیں کہ اگر اللہ کو کسی نے بنایا ہے تو سوال یہ ہے کہ پھر اس ذات کو کس نے بنایا ہے، کیونکہ خدا جو ہے وہ ایک کمپلیکس سٹرکچر ہے، اس کو اگر کسی نے بنایا ہے تو پھر جس نے بنایا اس کو بھی کسی نے بنایا ہوگا۔ تو اگر آپ ایسے سوچیں گے تو کبھی یہ ختم ہی نہیں ہوگا، اور اگر یہ کبھی ختم نہیں ہوگا تو میتھمیٹیکلی یہ رانگ ہوگا کہ ایک طرف ریالٹی تو موجود ہے لیکن دوسری طرف اس کی فزیکیلٹی، فیزیبلٹی سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ تو اس وجہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ میں نے بڑی ڈیٹیل میں سورہ اخلاص والی ویڈیو میں اس کا ذکر کیا تھا، میں دوبارہ اس کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ دیکھیں، ایکویشن جب غلط ہو جاتی ہے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس کو کسی نے نہیں بنایا، لم یلد ولم یولد۔ یہی ذکر جب رسول اللہ نے کفار کے سامنے کیا تو بہت سے لوگوں نے ان کی بات کا اقرار بھی کیا، بہت سے لوگوں نے انکار بھی کیا۔ جنہوں نے انکار کیا اس میں سے ایک بہت بڑا نام جو ہے وہ ابو لہب کا ہے۔ تو ابو لہب نے مختلف جو ہیں وہ ایسی حرکتیں کی کہ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اتنے سخت الفاظ استعمال کیے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غفور الرحیم ہے، رحمان ہے، لیکن ایسے الفاظ استعمال کرنا کیوں ضرورت پڑے، اس کا پورا پس منظر کھینچتا ہوں۔ تو سورہ لہب جو ہے اس کو سورہ مسد بھی کہا جاتا ہے۔ لہب سے مراد ہے فلیم، ہیٹ، آتش، آگ، اور مسد سے مراد ہوتا ہے کانٹے۔ آگے سمجھاؤں گا شان نزول میں کہ اس کا نام مسد کیوں ہے اور لہب کیوں ہے۔ تو رسول اللہ کے چچا ابو لہب جو تھے وہ آپ کے پڑوسی تھے، آپ لوگوں کی دیوار ساتھ ملتی تھی، یعنی کہ ان کے ساتھ میں نیبر تھے ان کے، اور کوئی بھی خوشی، غم یا کوئی بھی ایسی بات ہوتی تھی جو وہاں سے گھر سے آواز آئے تو ان کو پتہ لگتا تھا۔ تو جب رسول اللہ نے اعلان نبوت کیا تو ابو لہب ان کے سخت خلاف ہو گئے، ان کے بارے میں برا بھلا کہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی پیغام لے کے جاتے تھے دین کا، اللہ کا، تو اس کے بعد ان لوگوں سے جا کر ابو لہب ملتے تھے اور کہتے تھے کہ بھئی اس کی بات نہ ماننا، میرا بھتیجا جو ہے وہ نعوذ باللہ جو ہے وہ دماغی اس کا توازن ٹھیک نہیں ہے، اور گمراہ کرتے تھے لوگوں کو۔ نہ صرف یہ بلکہ بہت سی ایسی چیزیں تھیں کہ جن کو دیکھتے ہوئے یہ صورت نازل ہوئی، اور اس میں بڑے سخت الفاظ ہیں۔ تو شان نزول کچھ یوں ہے اس صورت کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے تھے جس کا نام تھا قاسم، وہ بڑی چھوٹی عمر میں ہی وفات پا گئے۔ تو آپ وسلم بہت غمزدہ تھے۔ جب آپ غمزدہ تھے، آپ رو رہے تھے، آپ پریشان تھے، تو آپ کی دیوار کے ساتھ اگلی دیوار لگتی تھی ابو لہب کی۔ جب ابو لہب تک یہ بات پہنچی تو وہ خوشی سے جھوم اٹھا اس بات پر کہ بھئی اچھا ہے کہ محمد کو جو ہے تکلیف ہو رہی ہے، اور اس نے خوشیاں منائی اور ہنستا رہا، مذاق کرتا رہا، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت ناگوار گزری۔
نہ صرف وہ بلکہ اس کی بیوی بھی، اور ان چیزوں میں ملوث رہے اور ہنستے مسکراتے رہے، مذاق کرتے رہے اس بات کا، جو کہ رسول اللہ پر بہت ناگوار گزر رہی تھی۔ ایک تو وجہ یہ بنی، اس کے علاوہ کچھ وجوہات یہ تھی کہ بھئی جگہ جگہ پر جن خیموں میں، دیکھیں پرانے زمانوں سے حج کا رواج تھا، اسلام سے پہلے بھی لوگ جو تھے خانہ کعبہ میں آتے تھے اور طواف کرتے تھے، ہاں اس طریقے سے نہیں کرتے تھے جو سنت رسول ہے، لیکن پھر بھی اپنے طور طریقے سے آتے تھے، کیونکہ وہ ایک اللہ کو ماننے والے تھے۔ وہ الگ بات تھی کہ اب وہ شریعتیں اس طرح سے محفوظ نہیں تھی، تو جب ایسے لوگ آتے تھے اور خیمے لگاتے تھے اپنے مینا میں، تو رسول اللہ جا کے ان کو دعوت کرتے تھے۔ آپ ایک خیمے سے جب باہر نکلتے تھے، پیچھے ابو لہب آ جاتا تھا، اس خیمے میں جا کے لوگوں کو گمراہ کرتا تھا کہ نہیں یہ جو بات میرا بھتیجا کر کے گیا وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس طرح کی بہت سی باتیں جمع ہو رہی تھی، اور پھر وہ دن جس دن کے اوپر اس صورت کا جو ہے نزول ہونا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کے پہاڑ کے اوپر سب کو جمع کیا۔ اچھا، اس زمانے کا رواج یہ تھا نا کہ ایک پہاڑ تھا جسے پہاڑ صفا کہا جاتا ہے، وہاں پر کوئی بھی اگر خطرہ آ رہا ہے یا کوئی بھی مصیبت آ رہی ہے تو کوئی بندہ جو ہے وہ آواز لگاتا تھا، تو اور اگر اس پہاڑی پہ کھڑا ہو تو اس کا مطلب ہوتا تھا کہ اب پورے علاقے کو، پورے قبیلے کو جمع ہونا ہے اور اس کی بات سننی ہے۔ عموماً لوگ وہاں اس لیے جمع ہوتے تھے کہ کہیں دور سے کوئی لوٹنے کے لیے آ رہا ہے، کوئی قافلہ آ رہا ہے، تو پہلے سے سب کو آگاہ کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طریقہ اپنایا تھا تبلیغ کا، یہ طریقہ آپ سے بھی رہتا تھا، تو آپ نے سوچا کہ اس طریقے کو اپنایا جائے، تو آپ نے صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کے آواز لگائی، تو پورا علاقہ جمع ہو گیا، اس میں ابو لہب بھی آ گیا۔ وہ سمجھے کہ شاید کوئی ایسی بات ہوگی، کہیں انہوں نے دور سے پہاڑی پہ کوئی ڈاکو دیکھ لیے ہوں گے یا کوئی بھی ایسی مصیبت ہوگی، ان نوئنگ تھی، تو سب آ گئے۔ تو آپ نے ان سے فرمایا کہ اگر میں تم لوگوں سے کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہیں مار دے گا، تو کیا تم میری بات کا یقین کرو گے؟ تو سب نے کہا کہ بالکل یقین کریں گے، کیونکہ آپ تو صادق اور امین ہیں، آپ ہمیشہ سے سچ بولتے آئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تمہیں میں اس سے بڑے خطرے سے آگاہ نہ کروں؟ اس سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ تمہاری ایمان خطرے میں، تم اس دنیا سے چلے جاؤ گے بغیر ایمان کے، اور تمہیں اللہ کو ماننا ہے اور رسول کو ماننا ہے۔ تو آپ نے علل اعلان جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ بھی کیا اور ساتھ میں پیغام حق بھی دیا۔ یہ سن کر بہت سے لوگ متاثر ہوئے، جہاں وہاں ابو لہب نے آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور سب کے سامنے کہا کہ کیا تم نے ہمیں اس کے لیے جمع کیا ہے؟ یہ کہتے ہی جو ہے آپ تھوڑے سے پریشان ہوئے اور دیکھا کہ ابو لہب نے آپ کو بددعائیں نکالی اور کہا کہ نعوذ باللہ آپ کے ہارٹ ٹوٹ جائیں، آپ کو یہ ہو جائے، آپ کو وہ ہو جائے۔ تو اس کے جواب میں پھر اللہ نے کہا کہ تبت یدا ابی لہب و تب، میرے رسول کے نہیں، ابو لہب کے ہارٹ ٹوٹ جائیں۔ اللہ نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے، اس کا ریزن یہ بنا۔ تو اکثر لوگ نا ہمیں یہ آیتیں پڑھ کے سنا رہے ہوتے ہیں جو اہل ایمان نہیں، کہ دیکھو تمہارے خدا نے جو ہے وہ کتنی سخت الفاظ استعمال کیے، اس کے پیچھے پورا کانٹیکس ہوتا ہے۔ تو میں نے آپ کو پورا شان نزول بتا دیا، اب آتے ہیں اس کی قرأت کے اوپر اور اس کے ترجمے پہ، تاکہ اس کو مزید سمجھ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب و تب، ٹوٹ گئے ہاتھ ابو لہب کے اور وہ ہلاک ہو گیا۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ کام آیا اس کا مال اور نہ وہ جو اس نے کمایا۔ سیصلی نارا ذات لہب، وہ داخل ہو گیا آگ میں بھڑکتی ہوئی۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی جو اٹھائے پھرتی ہے ایندھن، فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں ہوگی رسی مونج کی۔ اگر آپ نے ایک بات نوٹ کی ہو تو میں جب ترجمہ پڑھ رہا تھا تو اس میں یہ نہیں کہا گیا اور ٹوٹ جائیں گے ہاتھ ابو لہب کے اور وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اللہ نے پریزنٹ ٹینس یوز کی ہے، اور ٹوٹ گئے ہاتھ ابو لہب کے اور وہ ہلاک ہو گیا۔ اس کے پیچھے پوری ایک سائنس ہے، کیوں اللہ تعالیٰ نے پریزنٹ ٹینس یوز کیا نہ کہ پاسٹ یوز کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے اس پر عذاب آیا اور بعد میں یہ آیت آئی، پہلے اللہ نے یہ قرآن کی یہ آیتیں نازل کی، اس کے بعد 10 سال تک موقع دیا، 10 سال وہ ایمان نہیں لایا، اس کے 10 سال بعد جب وہ مرا تب یہ باتیں ثابت ہوئی۔ یہ بھی پوری ایک جو ہے فلسفہ ہے، اس کو میں آگے مزید ایکسپلین کرتا ہوں، لیکن پہلے میں آتا ہوں اس پوائنٹ پہ کہ ابو لہب جو ہے اس کو فادر آف فلیم کہا جاتا ہے، یعنی کہ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی یہ آگ کی طرف بڑھتا گیا۔ تو اب آتے ہیں اس کی تفسیر کے اوپر اور سائنسی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، ایک بہت ہی خوبصورت کانسیپٹ ہے جسے کہا جاتا ہے فالسیفیکیشن ٹیسٹ۔ فالسیفیکیشن ٹیسٹ سائنس کے اندر یہ کہتا ہے کہ مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے، اس نے کوئی تھیوری بنائی ہے یا اس نے کوئی آبزرویشن کی ہے، کچھ ایکسپیریمنٹس کیے ہیں، اس کے بعد اس نے کچھ ریزلٹس نکالے ہیں۔ اب وہ اس بات کے اوپر جو ہے وہ
رسپانسبل نہیں ہے کہ وہ یہ چیز ثابت کرے کہ آیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے. ہاں اپنے ایکسپیریمنٹس کے تھرو اپنے پوائنٹس کو کلیئر تو کرے گا، لیکن اس چیز کو رد تب کیا جائے گا جب کوئی اور اس کے اوپر کام کرے گا. تو اس طرح کے کانسیپٹ کو کہتے ہیں فالسیفیکیشن ٹیسٹ. فار ایگزامپل نیوٹن نے جب اپنے لاز پیش کیے تو نیوٹن نے تو لاز پیش کر دیے، اس کے بعد رہتی دنیا تک جو ہے وہ لوگوں کو فالسیفیکیشن ٹیسٹ کا موقع دیا جاتا ہے کہ آؤ اور غلط پروف کرو. اگر غلط پروف کر دیا تو اس کو چینج کر دیا جائے گا. اسی طرح آپ کے آئنسٹائن کے لاز ہو گئے یا کسی کے بھی لا ہو گئے، جب بھی سائنس میں کوئی چیز ایجاد کی جاتی ہے یا کوئی چیز نئی جو ہے وہ ترغیب کی جاتی ہے تو ساتھ ہی فالسیفیکیشن ٹیسٹ کا اعلان کیا جاتا ہے کہ اب پوری دنیا سے اس کو ٹیسٹ کیا جائے. اس بہانے کیا ہوگا کہ سائنس امپروو ہوگی، لوگ اس کی اصلاح کریں گے. اگر کر لی تو بہت اچھا ہے، امپروومنٹ آ جائے گی. اگر نہ ہو سکی تو اور بھی اچھا ہے کہ یہ پتہ لگے گا کہ چلو اس نے بہت اچھی چیز نکالی اور وہ لا کا درجہ اختیار کر لے گی. قرآن مجید کے اندر سورہ لہب بھی فالسیفیکیشن ٹیسٹ تھا. ابو لہب جو ہے وہ سورہ لہب کے آنے کے بعد 10 سال تک زندہ رہا، اور صاف صاف لکھا ہوا ہے پریزنٹ ٹینس کے اندر کہ ہلاک ہو گیا لہب، اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے. کہتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ تھا اللہ کا. اگر ابو لہب چاہتا تو پورے قرآن کو جو ہے وہ اس کے اندر وہ 0 سے ملٹیپلائی کر سکتا تھا، اس پوری صورت کو، اس پورے اسلام کو، اگر وہ ایمان لے آتا. اگر ایمان نہ بھی لاتا نا تو وہ یہ ڈھونگ رچا دیتا کہ میں ایمان لے آیا ہوں تو اس سے یہ غلط ثابت کر، دیکھو تمہارا خدا تو کہہ رہا ہے کہ میرے نصیب میں آ گئے، یہ لو میں نے کلمہ پڑھ لیا. کیا مجھے کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اللہ جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں کرے گا؟ وہ صرف اتنا سا بھی کر لیتا نا تو بہت شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے اور ایک بہت بڑا فتنہ کھڑا ہو جاتا، لیکن وہ نہیں کیا اس نے. فالسیفیکیشن ٹیسٹ اس کے پاس 10 سال کا موقع تھا. نہ صرف اس کے پاس، اس کی بیوی کے پاس. اللہ نے صاف صاف فرمایا کہ اس کی بیوی جو جا کر ایندھن اور لکڑیاں جمع کرتی ہے، وہ بھی، اس کا بھی جو ہے وہ حساب برا ہوگا. تو اگر اللہ تعالیٰ نے یہ بات کر دی تھی اور 10 سال اس کو موقع دیا اور وہ تب بھی ایمان نہیں لایا، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ فالسیفیکیشن ٹیسٹ کے لیے اللہ نے اوپن کر دیا تھا، لیکن اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے محبت ہی نہیں تھی تو وہ کبھی ایمان لایا ہی نہیں. اور اب اس کے مرنے کے بعد اب ہم کہہ سکتے ہیں جس دن وہ مر گیا کہ ہاں اب یہ صورت کنفرم ہو گئی، کیونکہ اب تو وہ مر گیا تو اس کے بعد توبہ کا چانس ہی نہیں ہے. لیکن کوئی 10 سال زندہ رہا. فار ایگزامپل آپ سوچیں کہ میں کسی کے بارے میں کوئی دعویٰ کروں اور وہ مجھے غلط ثابت کرنا چاہے تو وہ تو مجھے اگلے لمحے غلط ثابت کر سکتا ہے. اگر میں بولوں کہ مثال کے طور پہ فار ایگزامپل میں کہوں کہ اس بندے کو اب اس کے بعد جو ہے یہ والا کھانا جو ہے وہ نصیب نہیں ہوگا، اور وہ اگلے دن ہی وہی کھانا کھا لے، تو وہ میری بات کو کیسے غلط ثابت کر سکتا ہے؟ اللہ نے کہہ دیا کہ بھئی اس کو ایمان نصیب ہی نہیں ہوگا اور یہ اس طریقے سے جو ہے مرے گا، اس کی جو کمائی ہے وہ اس کے کام نہیں آئے گی. اور ایسا ہی ہوا، اس نے ساری زندگی جو کمایا وہ آخری عمر میں اس نے اپنے آپ سے جاتا ہوا دیکھا. اس کو یہ نظر آتا گیا کہ میرے ساتھ کیسے برا ہوتا جا رہا ہے. وہ چاہتا تو توبہ کر سکتا تھا، وہ چاہتا تو ایمان لا سکتا تھا، لیکن جب اللہ ایک صورت نازل کر چکے تھے تو اس سے پھر ہمت نہیں ہوئی. اور شاید میں سمجھتا ہوں اس کی اپنی ہٹ درمی تھی اور اپنی ایک انا تھی کہ جس کی بنیاد پہ وہ 10 سال زندہ تو رہا لیکن اس فالسیفیکیشن ٹیسٹ کو پورا نہ کر سکا. کہتے ہیں کہ اگر وہ صرف منافق بھی ہو جاتا نا اور صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کر لیتا تو ایک بہت بڑا فتنہ ہو جاتا. تو اس نے نہیں کیا. تو یہ ثابت کرتا ہے کہ قرآن کے اندر ایک بہت بڑا یہ معجزہ ہے قرآن کا. نہ صرف سورہ لہب، پورا قرآن فالسیفیکیشن ٹیسٹ ہے. قرآن وہ واحد کتاب ہے جو اپنے نان بلیورز پہ اتری ہے، اپنے بلیورز پہ نہیں اتری. آپ تورات کو دیکھ لیں، تورات تب آتی ہے جب پورا ایمان مکمل ہو جاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پہ چلے جاتے ہیں، پوری قوم ان کے ساتھ آ جاتی ہے، تب کمانڈمنٹس آتی ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام قوم ان کے ساتھ آ جاتی ہے، تب آتی ہے. قرآن وہ واحد کتاب ہے جو نان بلیورز پہ آئی ہے اور ان کو اسٹریٹ ٹارگٹ کر رہی ہے اور ان کو بول رہی ہے کہ جو ایمان لائے گا اس کے ساتھ یہ ہوگا اور جو نہیں لائے گا اس کے ساتھ یہ ہوگا. رہتی دنیا تک پورا قرآن مجید فالسیفیکیشن ٹیسٹ کی طرح موجود ہے سب کے سامنے. آئے کوئی بھی اٹھ کے آئے. بڑی لوگوں نے کوشش کی، بہت زیادہ کفار نے یہ کوشش کی کہ وہ اس میں سے غلطیاں نکالیں، لیکن آج تک کوئی غلطی نہیں نکال سکا. تو پورا قرآن سائنس کی دنیا میں دیکھا جائے تو فالسیفیکیشن ٹیسٹ کی سب سے بڑی مثال ہے کہ آج تک اس کو کوئی غلط ثابت نہیں کر سکا. نہ اس زمانے میں لہب کر سکا اور نہ اس زمانے میں کوئی کر پائے. تو اپنی بات کو کنکلوڈ کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں اس میں میرے لیے سب سے بڑی لرننگ ہے وہ یہ کہ دیکھیں، اگر آپ کے اندر ایمان نہیں ہے تو نسبت بھی کام نہیں آئے گی. رسول اللہ کے سگے چچا تھے لیکن انہوں نے ان سے بغض رکھا، ان پر ایمان نہیں لائے. تو کتنی خوبصورت نسبت تھی، لیکن اللہ نے کیا فرمایا کہ اس کے ہاتھ بھی ٹوٹ گئے اور یہ ہلاک ہو گیا. پریزنٹ ٹینس میں کہا. اتنے زیادہ موقع مجھے نہیں لگتا کہ رسول اللہ کے زمانے میں کسی کو ملے تھے
لیکن وہی بات ہے کہ جو پھر گمراہ ہو جائے اس کو حق پہ پھر کوئی نہیں لا سکتا سوائے اللہ کے، اور کچھ لوگ گمراہی میں اس لیول تک چلے جاتے ہیں کہ پھر اس کے بعد پلٹنا مشکل ہوتا ہے۔ اور آخر میں ایک اور پوائنٹ، یہ جو مسد کا لفظ ہے، مسد کہتے ہیں اس خاردار کانٹے کو جو کہ لکڑی کے اندر سے نکلتا ہے اور موٹے تنے میں سے نکلتا ہے۔ جنگلات کے اندر آپ جائیں تو اکثر درختوں کے اوپر جو ہوتے ہیں وہ کانٹے لگے ہوتے ہیں۔ جو اس کی بیوی تھی ابو لہب کی، وہ جا کر باقاعدہ چن کے لایا کرتی تھی ایسے درخت جن کے اندر کانٹے ہوتے ہیں۔ اور وہ کانٹے کیوں لاتی تھی بھلا؟ رسول اللہ کے راستے میں گرانے کے لیے۔ انہیں پتا تھا کہ رسول اللہ کا کون سا راستہ ہے اور ان کے دروازے کے آگے گرانا، اور کوئی موقع نہیں چھوڑتی تھی اس کی بیوی بھی اور ابو لہب بھی آپ کو تکلیف دینے کے لیے۔ جب آپ کے بیٹے کی جو ہے وصال ہوا، جیسے میں نے ذکر کیا تھا، تو اس پر انہوں نے خوشیاں منائی۔ 7 دیوار تھی، آپ کو رسول اللہ کے رونے کی بھی آواز آ رہی تھی اور رسول اللہ کو ان کے ہنسنے کی بھی آواز آ رہی تھی۔ یہ جشن منا رہے تھے۔ یہ اللہ کو بہت ناگوار گزرا، اللہ کے محبوب کے ساتھ جو ہے انہوں نے اس طرح سے کیا۔ اور نہ صرف وہ بلکہ ان کے راستے میں روڑے اٹکانا، ان کو برا بھلا کہنا، ان کو لان تان کرنا، ان کے گھر میں گند پھینک دینا، اور ایسی بہت سی چیزیں، اور ایسی ان کے گھر کے قریب جا کر ایسی کھالیں جو ہیں آگ جلا دینا ان کو کہ اس سے بدبو جو ہے رسول اللہ کے گھر میں جائے، تو بڑی تکلیفیں پہنچائی۔ اور ان ساری تکلیفوں سے گزرنے کے بعد جب صفا کے مقام پہ رسول اللہ کو لان تان کی، نعوذ باللہ، تو تب اللہ نے کہا کہ نہیں، تمہارے ہاتھ ٹوٹیں گے اور تم ہلاک ہوگے۔ اور پھر 10 سال کا موقع بھی دیا اس کی بیوی کو بھی اور اس کو بھی، لیکن یہ باز نہ آئے، اور آخر ان کا وہی مقدر ہوا جو اللہ نے قرآن میں کہا تھا۔ تو سائنس کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو فالسیفیکیشن ٹیسٹ وہیں پہ آج کھڑا ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر ہمارے لیے لرننگ یہی ہے کہ سورہ لہب یہ ثابت کرتی ہے کہ آپ کی نسبت کتنی بھی قریب ہو، اگر ایمان نہیں ہوگا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سورہ اخلاص سے توحید کو سمجھنے اور سورہ لہب سے اپنے آپ کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آگے پیچھے صورتیں اسی لیے ہیں کہ یہ پیر میں ہے۔ لہب کے ذریعے بتایا کہ نافرمانی کے کس لیول پر لوگ گئے کہ نسبت اتنی قریب ہونے کے باوجود بھی ایمان نہیں لائے، اور اخلاص کے ذریعے بتایا کہ آپ کے غلام اور آپ کے آس پاس کے لوگ جو ان کا آپ سے کوئی تعلق بھی نہیں تھا، لیکن اگر ایک اللہ کے لیے آپ سے جڑ گئے تو وہ ان کو جنت نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں سورہ لہب سے سیکھنے، سمجھنے اور عبرت حاصل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم۔